اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تسرق علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ معزز ناظرین سامعین، یہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ یوسف کی دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ بھی پہلے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اذ قال یوسف لابیہ، جب کہا یوسف نے اپنے باپ سے، یا ابت، اے میرے باپ، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوكبا، 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قالا، کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنی خواب کو اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سورہ کو یا اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بیان کیا ہے، یعنی یہ قصوں میں سے اچھا قصہ ہے، بہتر قصہ ہے۔ اس کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے معاملات کو اس میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، لیکن میں آج آپ کے سامنے اس کا صرف ایک پہلو ہی رکھوں گا۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ پہلو آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 10 بیٹے ایک ماں سے اور 2 بیٹے ایک ماں سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ ایک ماں سے تھے اور دوسرے بیٹے دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت فرمانبردار، بہت خوبصورت تھے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ اولاد میں سے جو بچہ سب سے زیادہ تابع دار اچھا ہوتا ہے وہ ماں باپ کی توجہ زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ جب دوسرے بیٹوں نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس کے زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو وہ ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں نفرت کے جذبات پیدا ہوئے، یا اسے کہہ لیں ان کے حسد پیدا ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے یہ بات طے کر لی کہ ہم کسی طرح سے یوسف علیہ السلام کو باہر لے جاتے ہیں اور پھر ان کو کہہ دیں گے واپسی پر یعقوب علیہ السلام کو کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یہ صلاح بات مکمل کرنے کے بعد، اس مشورے پر قائم ہونے کے بعد، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم صبح سیر کے لیے جا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ہمارے ساتھ جائے تاکہ یہ بھی کھیل کود لے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ تم جب اسے ساتھ لے کے جاؤ گے تو تم اپنے کھیل تماشے میں لگ جاؤ اور یوسف علیہ السلام کا تم خیال نہ رکھ سکو اور کوئی بھیڑیا اسے کھا لے۔ ان بچوں نے جواب دیا کہ اگر بھیڑیا کھا گئے تو ہم تو بہت گھاٹے میں ہوں گے، ہم قوت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ جنگل میں گئے اور انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کیا تو انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو ہم جا کر یہی کہیں گے اسے بھیڑیا کھا گیا، لیکن ہم اسے ایک کنویں میں ڈال دیتے ہیں، اگر کوئی قافلہ آئے گا تو وہ نکال کر لے جائے گا، تو اس طرح سے ہمارے ان سے جان چھوٹ جائے گی اور ہمیں اپنے باپ کی محبت مکمل طور پر حاصل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے، آپ کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ جب کنویں میں پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی اور کہا، اے یوسف گھبرا مت، میں آپ کے بھائیوں کی یہ بات ان کو اس وقت بتاؤں گا جب انہیں اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔ یہ معاملہ یہاں تک پہنچا، اب اس کا دوسرا لکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بھائیوں سے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ یہاں علماء کرام نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج سے کچھ اخذ کر کے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کس کی مثال تھی اور اس مثال کا مطلب کیا ہے۔ 11 ستاروں سے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال دی، اور چاند اور سورج سے آپ کے والدین یعنی باپ اور ماں کی مثال دی ہے۔ لیکن میں یہاں پر ایک جسارت کرتا ہوں، وہ یہ کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے تبلیغ سے روکنے کے لیے آپ کو پیشکش کی تھی کہ آپ جتنا مال و دولت لے لے تو لے لے، جس جگہ شادی کرنا چاہیں ہم تمہاری شادی کرا دیتے ہیں، جو کچھ آپ کہیں گے ہم آپ کے لیے مہیا کر دیں گے، تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام کو، اس تبلیغ کے کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں چاند اور سورج کا ہاتھوں پہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ مجھے جتنی دولت، جو کچھ قوت رات کے وقت میں پائی جاتی ہے وہ سارے بھی مجھے دے دے، اور جس قدر دن کے وقت جو قوت، جو مال و ثواب پایا جاتا ہے وہ بھی سارا مجھے دے دے، تو میں اپنا تبلیغی کام نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہمارے پاس مثال موجود ہے۔ یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے قبضے میں دن و رات میں جتنی دولت پائی جاتی ہے وہ سب مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے جو میری اس بات کی تصدیق کرے گی، وہ یہ ہے، اسی سورت میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما داخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ وقالوا ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تعبیر الرؤیا من قبل قد جاء ربی حقا۔ اس کا ترجمہ، جب یوسف پر داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو الگ کیا اور دوسروں سے کہا، وقال ادخلوا، اور دوسروں سے کہا کہ تم جلد شہر میں پہنچ جاؤ گے امن کے ساتھ، اور اپنے باپ کو عرش پر بٹھایا اور وہ سب اس کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یعنی باپ نے سجدہ نہیں کیا، کیونکہ باپ کو تو عرش پر یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا اور دوسرے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا۔ اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں جو چاند اور سورج ہے اس سے والدین کو، ماں اور باپ کو مراد لینا صحیح نہیں ہے۔ دوسرا، اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر
कुछ रास्ता तय करके अपने भाइयों और अपने बाप का इस्तकबाल किया था, और वहां पर ये कहा था, अपने बाप को साथ लिया, जिसके मानी आवा अबवा है, अपने बाप को अलग किया और कहा, और भाइयों से कहा कि मैं तो अपने बाप को साथ लेकर जा रहा हूं, तुम इंशाल्लाह जल्द अमन के साथ शहर में पहुंच जाओगे। ये बात भी जाहिर करती है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को, यानी हाँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप ने आपको सजदा नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने खुद अपने साथ तख्त पर बिठाया हुआ था। इस सारी कहानी से एक और बात भी जाहिर होती है, वो ये कि खुदा के राजों की हिफाजत की जाती है। जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये पता था, जो ख्वाब की ताबीर उन्होंने बताई थी, उसके नतीजे में ये पता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबूवत अता होगी और अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमतों की बारिश करेगा और जमीन रात और दिन की तमाम दौलत उन्हें हासिल हो जाएगी। लेकिन जब आपके बेटों ने आकर कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, तो उन्होंने इस बात का इजहार नहीं किया कि मैं जानता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि खामोश हो गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक बड़ा किस्सा है, और ये इसका एक पहलू जो मैंने आपके सामने रखा है कि बसा औकात कुछ चीज़ें जानते हुए भी खुदा ताला की हिकमत और दानाई के तहत उन चीज़ों का इजहार नहीं किया जाता। उलमा किराम, अंबिया किराम मौका मुनासबत के लिहाज से खामोश रहते हैं, वक्त आने पर उन चीज़ों को जाहिर कर दिया जाता है। ये एक पहलू जो मैंने आपके सामने रखा, उम्मीद है कि आप इस पर गौर करेंगे और ये बात आपको समझ भी आएगी इंशाअल्लाह ताला। इसका दूसरा हिस्सा जो है वो मैं एक और पहलू है इसमें, उसका भी आइंदा किसी वीडियो में जिक्र करूंगा। दोस्तों, एक बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हैं उसे लाइक भी नहीं करते। मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसको लाइक भी कर दिया कीजिए, आपका कोई खर्च नहीं होता। वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतों की बारिश करे। आमीन।